بڑھ کر کوئی دولت ایک انسان کے پاس نہیں ہو سکتی ہے، تو یقیناً اس کے حل کے لیے کوشش اور محنت کرنی چاہیے، اور اس پر آنچ نہ آئے ایمان پر، اس کے لیے ہمیں تن من دھن سے لگ جانا چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑا مرض ہے، بلکہ سب سے بڑا مرض ہے۔ کسی بھی مرض کا اگر علاج کرنا ہے تو ایسی صورت میں اس کا سبب کیا ہے اس کو جان لینا ازحد ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کو سبب معلوم ہوگا، بیماری کی وجہ اور علت معلوم ہوگی، تو اس کا علاج بھی صحیح طریقے سے اور اچھے طریقے سے کرنا ممکن ہوگا۔ تو جو ذیلی عناوین تھے ان میں سے بعض کے تحت کچھ اسباب ہیں جن کو پریکٹیکلی دیکھنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ غیر مسلم سے شادی کرنا یا اسلام سے منسلک ہونا، ان اسباب کا بہت زیادہ اس میں دخل ہے۔ پہلا سبب اجتماعی اور ثقافتی کے اعتبار سے یہ دیکھ لیں کہ کافروں کی آبادی میں ایک دو مسلم گھر کا ہونا ہے۔ عام طور سے شہروں میں تو آبادیاں ٹھیک ٹھاک ہوتی ہیں، لیکن بعض دیہات اگر شہر سے ہٹ کر آپ دیکھیں گے تو ایسے ملیں گے کہ جہاں پر ایک مسلم گھر ہے اور دو مسلم گھر ہے، باقی 150 200 500 جتنے ہیں سب غیر مسلم ہیں۔ اور یہ بات ہم اور آپ پریکٹیکلی طور پر دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ایک انسان بچپن سے جس معاشرے میں پلتا اور بڑھتا ہے، اسی کے کردار کو، اسی کے اخلاق کو، اسی کے اطوار کو اپناتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، آج کل جو لوگ دینی ماحول میں رہتے ہیں ان کے اندر بہت سارے ورڈ عام طور سے پائے جاتے ہیں، تو جو ایک مسلم جس کو نہ دین کی تعلیم سے کوئی تعلق ہے، نہ اس طرح کا کوئی اس کو جذبہ ہے، تو وہ آٹومیٹکلی ان ساری چیزوں کو ایکسپٹ کرتا ہے، ان کے ماحول کو، اور ایک دوسرے سے ملنا، اٹھنا، بیٹھنا اور بے پردگی اور بے حیائی کے جتنے بھی دروازے ہوتے ہیں بظاہر وہ سارے کھلے ہوتے ہیں، جس کی بنیاد پر اس کا بھیانک نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ ایک مسلم لڑکی غیر مسلم لڑکے سے شادی کرتی ہے، یا ارتداد کا معاملہ سامنے پیش آتا ہے کہ ایک انسان اسلام سے منحرف ہو جاتا ہے۔ یہ میں دعویٰ بلا دلیل نہیں کرتا ہوں، میں دارالفتہ مرکز تربیت افتاء اوجھا گنج میں رہتا ہوں۔ میں اپنے بستی ایریے کی بات کرتا ہوں کہ مہینے 2 مہینے میں اس طرح کے گاؤں کے کیس آ ہی جاتے ہیں کہ ایک مسلم لڑکی کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی، ایک مسلم لڑکی کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ شادی کر لی، اور جب کہا گیا ماں باپ سے کہ آپ مسلمان ہو، آپ اپنے بچوں کا کیئر کیوں نہیں کرتے، دیکھ بھال کیوں نہیں کرتے، تو انہوں نے یہی عذر پیش کیا کہ ہم ایسے ماحول میں رہتے ہیں کہ اس طرح کی ہم پابندیاں نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک سبب ہے جس کی بنیاد پر مسلم لڑکی غیر مسلم سے شادی کرتی ہے۔ تو اگر سبب ہے تو اس کا علاج بھی ہونا چاہیے۔ میں نے اس طرح کے معاملے میں کہا کہ آپ گھر چھوڑ کر آ جائیے، زمین بیچ دیجئے، اپنے مکانات بیچ دیجئے، پہلے سے کہیں تیاری کر لیجئے اور مسلم آبادی میں آ جائیے۔ تو اپنی غربت کا معاملہ پیش کرتے ہیں کہ دقت ہے، پریشانی ہے، آئیں گے تو یہ ہو جائے گا۔ اور ایک طرح سے یہ کہنا تو آسان ہے کہ آپ ایک جگہ سے دوسرے جگہ چلے جائیے، لیکن اس کو عملی طور پر لانا یقیناً بہت ڈیفیکلٹ ہے اور بہت مشکل ہے۔ تو جو علماء اور جو بزرگان دین میدان میں اتر کر کام کرتے ہیں، میرے خیال سے انہیں اس جانب بھی توجہ دینی چاہیے، اور جس گاؤں میں بھی ایک دو مسلمان ایسے پائے جاتے ہیں جو غیر مسلم ماحول میں رہتے ہیں، ان کو سپورٹ کر کے ان کو وہاں سے نکال لیا جائے اور وہ مسلم آبادی میں آ کر آباد ہو جائے۔ اور یہ ان کی ذمہ داری ہے اور کرنا ہی چاہیے جیسے سارے معاملات کہتے ہیں۔ لیکن میں ان مسلمانوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اے مسلمانوں، ایمان جیسی دولت کوئی دولت نہیں ہے،
اس سے بڑھ کر کوئی زمین نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی جائیداد نہیں ہے۔ یہ ساری دنیا فنا ہو جائیں گی، ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کو زمین جائیداد یہ ساری چیزیں چھوڑنا پڑے اور اس کی بنیاد پر آپ کا اسلام اور ایمان محفوظ ہو جاتا ہے تو آپ ان ساری چیزوں کو چھوڑ دو اور صحابہ کرام کی زندگی دیکھو، انشاءاللہ آپ کو جذبہ ملے گا ایمان کی حفاظت کا اور دنیا آپ بالکل چھوڑتے ہوئے نظر آؤ گے۔ تو ایک چیز یہ ہے، اس کی طرف ہمیں اور آپ سارے لوگوں کو توجہ دینی چاہیے اور اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ارتداد کا دوسرا سبب یا غیر مسلم سے شادی کرنے کا دوسرا سبب، پرائمری سے لے کر کالج کی تعلیم کافروں کے ماحول میں ہوتی ہے۔ ہمارا بچہ یا کسی کا بچہ ابتدا میں بالکل اس کا ذہن خالی ہوتا ہے، گھر میں 2-4 گھنٹہ رہتا ہے، باقی ٹائم میں رات میں سونا ہے یا ادھر ادھر تھوڑا ہو گیا۔ اب وہ 5-6 گھنٹہ 7 گھنٹہ غیر مسلم کے اسکول یا کالج میں بچپن سے جاتا ہے، بچپن سے دیکھ رہا ہے کہ کوئی مورتی پر مالا چڑھا رہا ہے، کوئی مورتی کی پوجا کر رہا ہے، کوئی جے شری رام کے نعرے لگا رہا ہے، کوئی نمسکار کر رہا ہے، کوئی قشقے لگا رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جو بچہ بچپن سے ان ساری چیزوں کو دیکھے گا، اگرچہ گھر کے ماحول بہتر ہو تو تھوڑا سا کنٹرول میں رہے گا، لیکن کہیں نہ کہیں اس کے دل اور دماغ میں اس کا اثر پڑتا ہے اور اس کو ان کے باطل عقائد کو وہ بہت گہرائی سے نہیں لیتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب ان کو گہرائی سے نہیں لے گا اور اس کو نارمل سمجھے گا اور اسی ماحول میں اس نے بچپن گزارا، جوانی گزارا، پھر بڑھاپے کا بھی تقریباً ایسے ہی ماحول رہا، تو اس طرح کے حالات میں اگر مسلمان کسی غیر مسلم سے شادی کر لے، کوئی مسلم لڑکی یا لڑکا کسی غیر مسلم سے شادی کر لے یا اس کے برعکس ہو، تو یہ انہی ماحول کا نتیجہ ہے۔ آج ہمیں ان ماحول پر روک تھام کرنے کی ضرورت ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، یہ حدیث ہم اور آپ سب جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ماں باپ ہی انہیں یہودی بناتے ہیں، ماں باپ ہی انہیں نصرانی بناتے ہیں، جبکہ وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں باپ یہودی بناتے ہیں تو ماحول بچے کو ارتداد کے دہانے پر بھی لے جا سکتا ہے اور اسے غیر مسلم سے شادی کرنے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ لہذا وقت رہتے ہمیں اس پر بند باندھنے کی بہت سخت ضرورت ہے اور اس کے لیے ہر طرح سے کوشش کی جائے کہ اسکولز اور کالجز ہمارے علماء خود قائم کریں اور اپنے ماحول میں خود اس کو پورے طور سے چلانے کی کوشش کریں۔ میرا اپنا نظریہ ہے کہ ایک عالم باعمل جو درد رکھ سکتا ہے وہ کبھی کسی دوسرے کے اندر وہ درد نہیں آ سکتا۔ اس لیے اگر یہ پیش قدمی کرے گا تو جہاں یہ دینداری کو بھی سنبھالے گا وہیں پر وہ دنیا کے اعتبار سے بھی اپنے بچوں کو سنبھالے گا۔ اس لیے آج وقت کی یہ اہم ضرورت ہے کہ اگر ہم جہاں اسکولز موجود ہیں ان کو اپنے انڈر میں لے کر چلا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم خود پرائمری اسکولز قائم کریں۔ یہ ابتدائی دور ہے، اس کے بعد آگے چل کے آپ دوسرے کام بھی کر سکتے ہیں، کالج کی بھی صورت بن سکتی ہے، یونیورسٹی کی صورت بن سکتی ہے۔ جب آپ کی یا ہماری یا ہمارے بچوں کی فکر اور سوچ ہوگی تو وہ کام کریں گے، اور جب بنیادی طور پر فکر اور سوچ ہی نہیں رہے گی تو یہ کام ہونے کا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی فکر اور سوچ میں لانے کی ضرورت ہے اور اپنے عوام مسلمان کے ذہن کو بھی موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کام علماء کے ذریعے ہونا چاہیے اور ان کا سپورٹ کیا جائے۔ کیونکہ عام طور سے چاہے اہل ثروت ہوں چاہے عوام ہوں، اگر جلسہ کرنا ہے یا دوسرے امور کرنا ہے جو جائز ہے، ہمیں نہیں کہتے ہیں، کرنا بہتر ہے، ثواب ملے گا نیک نیت سے کریں گے، لیکن یہ کام ہے کہ جن کا اثر کچھ وقت رہے گا۔ لیکن اگر نسلوں کی پرورش کرنی ہے اور اثر باقی رکھنا ہے تو پرائمری سے لے کر جتنی بھی تعلیمات ہوتی ہیں ایک عالم کو اپنے انڈر میں رہ کر اس کو چلانا ہوگا، اس کو رکھ کر کے اس کی گائیڈ لائن دینی پڑے گی۔
تاکہ اپنا معاشرہ غیر مسلم سے شادی کرنے یا ارتداد تک پہنچنے سے محفوظ رہ سکے۔ ارتداد کا تیسرا سبب فلمی دنیا اور مذہب کو بالائے طاق رکھنے کا لالی پاپ۔ ہر آدمی، ہم اور آپ، سارا معاشرہ جانتا ہے کہ فلمی دنیا صرف فلمی دنیا تک محدود ہے۔ پریکٹیکلی عام طور سے اس کی لائف کو، اس کی زندگی کو دنیا میں گزارا نہیں جا سکتا، اور لیکن اب گزارا نہیں جا سکتا ہے، پھر بھی اس طرح کے حادثات پیدا ہوتے ہیں۔ فلمی دنیا کہتی ہے کہ آپ غیر مسلم مسلم کا کوئی فرق نہ رکھے، کسی سے بھی شادی کر سکتے ہیں۔ شادی ہو گئی، مسلمان لڑکی اپنے نماز پڑھے اور غیر مسلم لڑکا مورتی پوجا کرے، اور کبھی کبھی لڑکی کا بھی موڈ بن گیا تو وہ بھی پوجا کر لے، ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح شادی ہو جائے، اسلام پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور مسلمانوں پر کوئی آنچ نہیں آتی۔ یہ ذہنیت فلمی دنیا دیتی ہے، اور ہم اور سارے لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ بھی اس میں پورے طور سے ملوث ہے، دیکھنے، سننے، جاننے ساری چیزوں میں۔ تو اب اس کا اثر ضرور پڑے گا، خاص طور سے وہ گھر جہاں گارجن بھی دیکھتے ہوں اور بچے وغیرہ شروع سے ساتھ میں بیٹھتے ہوں اور کوئی گائیڈ لائن ان کو نہیں ملتی ہے، تو اس کا بھی بہت زیادہ ہمارے معاشرے پہ اثر پڑتا ہے، جس کی بنیاد پر چونکہ عام طور سے نوجوان کیا ہے، جذباتی ہوتے ہیں۔ جذبہ جب ہوتا ہے تو ان کو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ اسلام کیا چیز ہے، ایمان کیا چیز ہے، مسلمانوں کی شریعت کیا ہے، کچھ نہیں، بس ہمیں شادی کرنا ہے تو کرنا ہے، اور ہمیں اسلام سے منحرف ہونا ہے تو ہونا ہے۔ بس ہمارا مقصد جو ہے وہ غلط ہے یا صحیح ہے، حاصل ہونا چاہیے، اسلام کیا کہتا ہے، ایسے لوگوں کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ تو کہنا یہ ہے کہ اگر ان چیزوں پر روک تھام لگانی ہے تو علماء کو فیلڈ ورکنگ کرنی پڑے گی، اور اسٹیج پر جو کام ہوتے ہیں وہ ان کو ان کے ساتھ ساتھ فیلڈ ورکنگ کریں، باقاعدہ میدان میں اتر کر کے لوگوں کو سمجھائیں، ان کو ترغیب دلائیں، یہ ساری چیزیں کریں تو انشاءاللہ اس پر روک تھام ہو سکتی ہے۔ اور گارجن خاص طور سے جب الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار ہم میں سے اور آپ میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری ادا کرے اور فلمیں وغیرہ دیکھنا بند کرے، اور وہ چیزیں اپنے لڑکوں کو پڑھائے جس سے اسلام کی طرف رغبت ہو اور اسلام کے قانون کے مطابق وہ زندگی گزار سکے۔ پھر یہ دوسرا ذیلی عنوان ہے مسلم بچوں اور بچیوں کے معاشرے پر بند کیسے باندھا جائے۔ تو اس کو میں، چونکہ وقت کم ہے، شاید زیادہ بھی ہو رہا ہوگا، تو صرف میں سنا دیتا ہوں۔ ذمہ دار اپنی ذمہ داری نبھائیں۔ عام طور سے گارجین ذمہ داری نہیں نبھاتے، تو اس پر ان کو توجہ دینی چاہیے اور ذمہ دار کو اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے۔ خاص طور سے اس کے لیے یہ کیا جا سکتا ہے کہ گارجین عام طور سے پڑھے لکھے نہیں ہوتے، پڑھے لکھے نہیں ہوں گے تو تربیت کیا کریں گے اور تعلیم کیا کریں گے۔ تو شادی جو آج کل خالی پیسے کے بیس پہ ہوتی ہے، وہ ہمیں چھوڑنے کی ترغیب دلانی پڑے گی اور ماحول بنانا پڑے گا کہ فضفر بذات الدین، دین والی عورت کو آپ اختیار کیجئے، اسی کے پاس بچہ رہتا ہے، تو تعلیم جب بچپن سے اور تربیت بچپن سے بہتر ہوگی تو اس کا نتیجہ بھی مستقبل میں بہتر آئے گا۔ بچوں سے مسلم اور غیر مسلم تعلقات کی حد بندی کی طرف رہنمائی۔ عام طور سے اس کا بھی ایجوکیشن ہی سے تعلق ہے کہ ماں باپ جو تعلیم یافتہ نہیں تو رہنمائی کیا کریں گے۔ تو بچپن سے یہ بتایا جائے بچوں کو کہ مسلم اور غیر مسلم یہ دونوں کا مذہب الگ ہے، کس حد تک یہ دونوں مل سکتے ہیں اور کس حد تک نہیں مل سکتے۔ اب یہ بتایا جائے کہ یہ دونوں جب الگ ہیں تو شادی نہیں ہو سکتی، ایک دوسرے کے مذہب سے کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے صرف اور صرف یہاں کے غیر مسلم سے معاملات ہو سکتے ہیں، خریدنا بیچنا، اس طرح کے جو معاملات ہیں، لیکن محبت کرنا اور اس طرح کے جو معاملات ہیں، قلبی تعلقات ہیں، یہ شریعت اسلامیہ غیر مسلم کے لیے اجازت نہیں دیتی۔ یہ ہمیں بچپن سے تربیت دینے کی ضرورت ہے اور بتانے کی ضرورت ہے۔ بچپن سے ان کے ذہن میں ہوگا تو انشاءاللہ اس طرح کی باتیں نہیں ہوں گی، شادی وغیرہ غیر مسلم سے نہیں ہوگی۔ اپنے ماحول میں اسکولز اور کالج کا قیام، یہ ہم نے پہلے بھی بتایا، اور اس کی بھی ضرورت ہے۔ ہر گاؤں میں ہونا چاہیے اور کالجز 5-6
गांव के अंदर एक कॉलेज मुस्लिम का होना चाहिए, जिसमें मुस्लिम गैर मुस्लिम जो भी पढ़े, लेकिन हम अपने कानून और नियम के एतबार से उसको चला सकें। आवाम की ज़हन साजी और तरबियत औलाद के आसान तरीके। तो तरबियत औलाद के लिए वही जो हमने इससे पहले बताया कि वालिदैन अपने बच्चों की शादी करने में तरबियत याफ्ता, तालीम याफ्ता, खा लड़का हो या लड़की, इसको तरजीह दें तो तरबियत आसान हो जाएगी। उलमा को तबलीग के लिए अमली मैदान में उतरने की जरूरत है। आमतौर से आज इसमें मैं थोड़ा सा 2 मिनट लेना चाहूंगा। आमतौर से आज तरबियत और तालीम का जरिया हमने स्टेज को समझ रखा है। कुछ लोग नहीं समझते हैं, नहीं सबको नहीं करें, लेकिन आमतौर से जो माहौल है और स्टेज की हालत क्या है वो हम और आप सभी जानते हैं। इसका असर अव्वलन तो होता ही नहीं, और अगर हो भी गया तो वो घंटे 2 घंटे या 1 दिन में उसका खत्म होना जरूरी है। इसलिए हमें स्टेज को छोड़ करके या उसको जरिए तबलीग और तरबियत समझने या उसको समझाने का पूरे तौर से उसी पे डिपेंड करना ये नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें तालीम और तरबियत पर पूरे तौर से फोकस करना चाहिए और अमली तौर पर उलमा को उतर करके कॉलेजेस और स्कूल्स और आवाम की तरबियत पूरे तौर से करने की कोशिश करनी चाहिए और ज़हन साजी करनी चाहिए। क्योंकि स्टेज से अगर हम समझते हैं कि इस्लाह हो जाएगी, मुआशरा दुरुस्त हो जाएगा, तो सालों से तकरीरें होती हैं, बयानात होते हैं, लेकिन हम और आप बिल्कुल वाज़ेह तौर पर जानते हैं कि इसका आम तौर से 1% भी नतीजा सामने नहीं आता। अगर ऐसा होता तो सारे लोग बिल्कुल सही हो गए होते और वो नमाज के पाबंद हो गए होते और शरीयत इस्लामिया के मुताबिक जिंदगी गुजारने लगते। कहने का मतलब ये है कि आप इस्लाही और तरबियती प्रोग्राम अच्छे माहौल में करें और बेहतर तरीके से करें और स्टेज को छोड़ करके ऐसी चीजों को इख्तियार करें जो नस्लें परवरिश पाएं और सदियों तक वो जिंदा रहें और अपने माहौल में जिंदगी गुजारें। और वो चीज उसी वक्त हो सकती है जबकि तालीम और तरबियत की इब्तिदा से तवज्जो दी जाए और उनके होश हवास आने तक अपने माहौल में और अपनी निगरानी में रखा जाए। और रही बात आसान तालीम और तरबियत की, तो मेरे ख्याल से अगर करने का आज़्म मुसम्मम हो तो इस ज़माने में सब आसान है और अगर नहीं करना है तो सब मुश्किल है। उम्मा अलैना लिल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी अच्छी तरीके से हजरत अपने मकाले की तलखीस पेश कर रहे थे।